فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، معزز ساتھیوں، آج کا عنوان جیسا کہ معلوم ہے فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. اس کے اندر دو عنوانات ہیں، ایک ہے فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. دو عنوانات کو ملا کے ایک ساتھ بیان کرنا تھوڑے سے وقت میں بہت مشکل ہے، کیونکہ فتنہ قادیانیت کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے قادیانیت کی، اور ساتھ میں اس کے مقابلے میں حضرت العلامہ شیخ الاسلام فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی پوری زندگی یا ان کے کارنامے اور قادیانیت کے تعلق سے ان کے چرچے اور ان کی کوششیں، یہ پورا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں ناکافی ہے، یہ ناممکن ہے. لیکن وعلیکم السلام، لیکن مختصر چند حوالے یا چند مختصر سی کارروائیاں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم ہماری جماعت کے بڑے بڑے اکابرین اور ان کا طریقہ کار، ان کا کام کرنے کا انداز، ہم اہل الحدیث ہیں، ہمارے اہل الحدیث نے کن کن فتنوں کا مقابلہ اور کیسے کیسے کیا، وعلیکم السلام، کیسے کیسے کیا ہمارے سامنے. ہم بچے ہیں، ہمیں اکابرین سے روشنی لینا چاہیے کہ کیسے انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا. حضرت العلامہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بر صغیر کی گزشتہ صدیوں میں ایک ایسی واحد شخصیت ہے، گزشتہ سنچری میں ایک ایسی ہستی ہے، ایسی شخصیت ہے کہ کوئی بھی فتنہ، چاہے وہ فتنہ قادیانیت ہو، چاہے وہ فتنہ انکار حدیث ہو، چاہے وہ آریوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ سکھوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا فتنہ ہو، کوئی بھی فتنہ ہوتا تو حضرت العلامہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ فوراً اس کا جواب دیتے. رات گزرتی، اگر کوئی رات کو فتنہ پیدا ہوتا، بہت سارے علماء نے ان کے تعلق سے کہا ہے اگر کوئی نیا فرقہ، کوئی نیا مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے فتنہ پیدا کرے، رات کو اگر پیدا ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے حضرت العلامہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس کا جواب لکھ دیتے. اتنا فاسٹ تھے وہ دور میں. ابھی انٹرنیٹ اور یہ جدید وسائل یہ نہیں تھے، لیکن ہما وقت پورے طور پر اسلام کی خدمت کے لیے حضرت جو ہے یہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ وقف تھے. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ قادیانیت کے تعلق سے بطور خاص اتنا اس کے پیچھے لگے تھے کہ قادیانیت کے تعلق سے پورے علماء نے، نہ صرف اہل حدیث علماء نے بلکہ دیوبندی، تبلیغی اور دیگر مکاتب فکر کے سارے علماء نے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو فاتح قادیان کا لقب دیا. اس کا مطلب کیا ہوتا؟ قادیانیوں پر جیتنے والے. یہ قادیانی کیا ہے؟ قادیانیوں پر بحث کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے جیتنا بہت مشکل، بہت مشکل. میرے پاس ابھی ان کے ثبوت ہیں، کئی دنوں سے میری قادیانی سے بحث چل رہی. دلائل ہم دیتے، آپ اگر بتاتے کہ ایک دلیل دیتے قرآن سے، حدیث سے، تو اس دلیل کا فوراً توڑ پیش کرتے، کچھ نہ کچھ گول مول کرتے. صحیح دلیل نہیں بلکہ باطل دلیل. ایک عام آدمی جو گہرائی سے قرآن اور حدیث کا گہرائی سے علم نہیں رکھتا، وہ کیا ہو جاتا؟ ڈگمگا جاتا اس کا ایمان. اسی لیے علماء کیا کرتے؟ قادیانیوں سے بچنے کا حکم دیتے. آج کے جتنے بڑے بڑے علماء اکابرین کیا کرتے؟ ایک آدمی قرآن اور حدیث پر گہرا علم حاصل نہیں کیا، وہ قادیانیوں سے بحث کرنے سے بچے. کیوں؟ یہ ایمان کو کمزور کرتے اور ہمارا جو موقف ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے. یہ لوگ قادیانی کیا کرتے؟ صرف اس پر بحث، اس پر مشق کرتے، اس پر ٹریننگ لیتے کہ سامنے والے کو کیسے مطمئن کیا جائے، کیسے کنفیوز کیا جائے. پہلے کنونس کرنے کی کوشش کرتے، سامنے والا کنونس نہیں ہو رہا تو کنفیوز کر کے چھوڑ ڈالتے، کنفیوز کر کے چھوڑ ڈالتے. یہ قادیانی، اس کا بانی کون ہے؟ مرزا غلام احمد. یہ کون ہے؟ انگریزوں کی پیداوار، انگریزوں کی پیداوار. یہ خود اپنی تحریروں میں، علیکم السلام، یہ خود اپنی تحریروں میں ایک جگہ نہیں کئی ایک جگہ پر انگریزوں کا چیلا
انگریزوں کا وفادار ہونے کا ثبوت دیا ہے اور خود بتایا ہے میں انگریزوں کا جو ہے رکشا کے لیے، انگریزوں کی وفاداری کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور خود وہ اپنی تحریروں میں یہ بیان کرتا ہے کہ انگریز کی وفاداری یہ ایمان کا جز ہے. اپنے آپ کو بولتا یہ انگریزاں اس وقت کیا تھے؟ اس وقت جب یہ 1 صدی یا 1.5 صدی قبل 100 سال یا 150 سال پہلے انگریز یہاں ہندوستان میں قبضہ جمانے آئے تھے. یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دلیل کی روشنی میں مسلمانوں سے براہ راست مقابلہ کرنا مشکل ہے. میدان میں مسلمانوں سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ٹیم کو بھیجا، لندن سے ٹیم کو بھیجا یہاں کا سروے کرنے کے لیے. ہندوستان بر صغیر کا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت مل کے تھا، تو یہاں پر انہوں نے ایک ٹیم بھیجا مسلمانوں کو گمراہ کرنی، مسلمانوں کو حق سے، صحیح دین سے، صحیح طریقے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا جائے. یہاں کا جائزہ لیا گیا. تو یہاں پر جائزہ لینے کے بعد وہ کتاب میں لکھتا ہے ہمارا ہندوستان میں آنا ایک کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے W. ہنٹر کی اور انڈین مسلمس، ہندوستان کے مسلمانوں کے عقیدے کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہے. اس کے اندر سروے ہے باقاعدہ طور پر کہ یہاں کے مسلمان پیری مریدی کا جذبہ رکھتے ہیں، یہاں کے مسلمان دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ذرا جوش دلایا جائے تو گر پڑنے کے لیے تیار ہیں، یہاں کھانے پکانے کے لیے اندھے دھن جو بھی رسم ریت رواج ہوتا اس پر گرنے کے لیے تیار ہے. ایسا مزاج یہاں کے مسلمانوں میں پایا گیا. یہ جو مزاج ہندوستان میں ہے، عرب ممالک میں ایسا نہیں ہے. عرب ممالک میں ہر کام پر دلیل پوچھتے، یہ کیا ہے، سنت سے ثابت ہے یا نہیں، پڑھا لکھا علم صاحب علم طبقہ. لیکن یہاں ہندوستان میں بہت عرصے سے کیا ہو رہا، علمی رجحان کم اور پیری مریدی کا رجحان زیادہ اور صوفیہ کا رجحان زیادہ، صوفیت کی طرف مائل ہونے والوں کی کثرت زیادہ. تو انہوں نے اس کا موقع اٹھاتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوچا کہ یہاں پر اگر مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا رہے، ایسا دکان اگر کھولیں تو دکان بہت دنوں تک چلے گا اور یہ دکان پروان چڑھے گا. چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے باقاعدہ طور پر خریدا، باقاعدہ طور پر اسے تیار کیا، اور باقاعدہ طور پر جو بھی مرزائی بنتا، مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات مانتا، اس کے اعتراف کرتا، تو اس کے لیے بڑے بڑے انعامات، نوکریوں میں بڑے بڑے پوسٹ اور پیسے، ہر چیز سے مدد دیے جانے لگے. تو اور ایک بات ہے، یہ لوگ جو انگریز یہاں اس فتنہ قادیانیت کو جو رواج دیے یا پھلا پھولا بڑا، ایسے ہی نہیں پھلائے، ایسے ہی نہیں پھیلا، بلکہ یہ مرزا کیا کرا، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ دعوے کیا. مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی بولتا، اپنے آپ کو رسول بولتا، اپنے آپ کو مسیح بولتا، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بولتا، مہدی بولتا، مہدی جو آخر زمانے میں عیسیٰ آئیں گے، وہ عیسیٰ ویسا نہیں آتے، آ گیا وہ بولتا، اور مہدی آخر زمانے میں آئیں گے، حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بولتا. تو یہ ڈائریکٹ نہیں بولا، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بولا. ڈائریکٹ بولتا سلوگا سب پکڑ لیتے، پکڑ کو کیا کرتے، کیا بول رہا تو کیا کر رہا بول کو فوراً کاٹ دیتے اس کا پتا. لیکن یہ کیا کیا، پہلے مجدد کی طرح ڈھونگ رچایا، اس کے بعد مناظر کی طرح اسلام کا دفاع کرے سر کا، اسلام کی تبلیغ کرے سر کا، اسلام کی خدمت کرے سر کا. چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی تعریف کرتے. میرے پاس اس کا یہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے، ابتدائی خدمات کو دیکھ کے، اس کے ابتدائی خدمات کو دیکھ کے بہت سراہتے اسے، بولتے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کی خدمت یہ کرنے میں پاک نظر آ رہا، صاف نظر آ رہا. چنانچہ اس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام کا اچھائی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہیں پر ہمارے اہل حدیث علماء میں سے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے استاد مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد المنان وزیر آبادی، جب ان کے پاس اس کی خبر پہنچتی، جب اس کے تعلق سے پہنچتا کہ مرزا ایسے کتابیں لکھ رہا اور اسلام کی خدمت کے نام پہ ایسا کر رہا، ابھی ڈاؤٹ ہے، ابھی کھلم کھلا اعلان نہیں کرا ہے میں نبی میں رسول بول کو. اسی وقت شیخ الحدیث مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے ایک بات بولتے. شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کتاب میں ذکر کیا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ یہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی ایسا لگتا ہے
کہ آگے بڑھ کر آگے چل کر یہ کوئی بڑا فتنہ پیدا کرے گا، کوئی عجیب و غریب فتنہ پیدا کرے گا، اس کے تحریروں سے وہ بو آتی ہے۔ ابھی اعلان نہیں کرا تھا، انہیں بولا نہیں تھا میں نبی، میں رسول، لوگوں میں مہدی، میں عیسیٰ بولا نہیں تھا، لیکن اس کی تحریروں کو پڑھ کے اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اثر ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، تو انہوں نے اسی وقت درس کے دوران کہا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو آج ہماری اس کا عنوان ہے، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تبھی سے اس شخص کے بارے میں جستجو کا جذبہ پیدا ہوا، یہ کون ہے؟ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا ہے۔ ابھی چھوٹی عمر میں تھے، ابھی طالب علمی کے دور میں تھے، تبھی سے اس کو پڑھنے لگ رہے تھے سب سے۔ اور ایک بات ہے، جتنے فرقے ہیں اس وقت زمین پہ، چاہے بریلوی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ احناف، جسے جو بھی کہیں آپ، حتیٰ کہ شیعہ جسے بولتے، علی کو مانتے، شیعہ کے کئی فرقے، سب متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر بولتے۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر بولنے والے ہمارے اہل الحدیث تھے، اہل الحدیث تھے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اہل الحدیث۔ اور مولانا حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے استاد بھی تھے، ہمارے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت حلقہ درس لگتا تھا، ان کا حدیث کا حلقہ لگتا تھا۔ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث کے عالم ہیں، یہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الکل فی الکل، ان کے پاس جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے کہ یہ شخص بڑا ڈینجر نظر آ رہا، انگریزوں کا وفادار نظر آ رہا، اس کے تعلق سے کیا بعد میں مشورہ کر کے سب سے پہلے، ابھی کوئی بھی جماعت، کوسا بھی فرقہ، کوسا بھی مسلک، کوسا بھی مشرق اسے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، سب سے پہلے ہمارے اہل حدیث علماء اسے کیا بولتے؟ کافر بولتے، یہ شخص کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، ہمارے اہل حدیث علماء اس کے تعلق سے بڑی کوششیں کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو کیا کہنا، وہ جو ہے مسلسل اس کے پیچھے لگ جاتے، مسلسل آخری دم تک۔ یہ مرزا جب سے دعویٰ کرتا، خود کہتے ہیں ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی یہ شخص ابھی کھلم کھلا سامنے نہیں آیا لوگوں کے، کیا بول کے میں نبی، میں رسول بول کے سامنے نہیں آیا، تبھی سے مجھے اس کے بارے میں کھوج ہوئی، ملاقات کرنے کے لیے میں قادیان چلے گا۔ بچپن میں کیا گیا؟ قادیان گیا حضرت کے ملاقات کرنے۔ قادیان میں جب گیا تو حضرت نہیں تھے، آنے کا انتظار کرتا رہا، میں بیٹھا رہا باہر، تو مرزا غلام محمد قادیانی آیا، سلام بھی کرا نہیں، آگے بیٹھا، آگے کون تمہیں کہیں کو آیا، ایسا پوچھا۔ مجھے تبھی لگا دل کو، یہ کیا بات ہے، انہیں تحریریں لکھ رہا، کتابیں لکھ رہا، اسلام کا دفاع کرتوں کرا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ بات کرنے سے پہلے سلام کرو بولے۔ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسلام کی خدمت کرتوں بولتا ہے، لیکن یہ سلام نہیں کر رہا۔ تب مجھے زیادہ یہ نہیں ہوا، لیکن دل میں کھٹک تھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب یہ کرنے لگا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ مجلہ نکالتے تھے، مجلہ اہل حدیث، اس کے اندر باقاعدہ میگزین نکالتے تھے، اس میگزین میں برابر اس کے بارے میں جو بھی یہ نظریہ، اسلام کے خلاف نظریہ پیش کرتا تھا، مسلسل مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ مسلسل اس کے تعلق سے لکھتے جاتے تھے، اور اس کا دجل، اس کا فریب کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے سامنے واضح کرتے جاتے تھے۔ اور آخرکار یہ ہے نا، بہت زیادہ بوکلا جاتا، یہ عجیب و غریب دعوے کرتا، اس کے زبان کو لانے بھی ہے نا، یہ دل نہیں چاہتا۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اس کے دعوے انہیں جو بولا نا، اگر یہ سنے ایک اچھی طبیعت والا آدمی سننا تک گوارا نہیں کرتا، ذوق بگڑ جاتا، ذوق میں کڑوا پن گویا آ جاتا، ویسے دعوے کرتا ہے، ایسے بیکار باتیں کرے آپ۔ مثال کے طور پہ دیکھو، ایک تصویر ہے میرے پاس، انہیں کیا بولا؟ کشتی نوح ایک کتاب ہے، اسی طرح اس میں ایک حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 580 پر ایک، اور کشتی نوح میں بھی ایک کتاب ہے اسکچ، انہیں خود لکھا روحانی خزائن، اس کے سارے کتابوں کا مجموعہ، انہیں لکھا سو کتابوں کو، انہیں اپنی بات سے لکھا سو باتوں کو جمع کریں۔ اور کشتی نوح کیا بولتا انہیں کہ میں اللہ کا اتنا مقرب بنا، اللہ کا اتنا قریب بنا کہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ صفت رجولیت کا معاملہ کیا، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم بستری کیا، اور اس کے نتیجے میں گویا عورت بنا، مریم کی شکل میں آیا میں۔ عیسیٰ کی ماں کا نام کیا؟
مریم بنا، پھر مریم سے جب حمل ٹھہرا، دیکھو حمل کا ایسا بنائے ہیں، گرافک سے بنائے ہیں سمجھانے کے لیے، سمجھ میں آ رہا؟ حمل کا میں حاملہ بنا، ٹھیک ہے، پیٹ میں کون تھا؟ عیسیٰ تھے پیٹ میں، پھر ایسا اچانک چمتکار ہوا، اسی داغوں میں کیا بنا؟ پھر عیسیٰ بن گیا میں، وہ عیسیٰ میچ جس کے بارے میں حدیثہ میں آتا، قرآن مجید میں آتا، حدیثوں میں آتا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ آتے، وہ میچ، یہ ہو سکتا کیا بھائی؟ آخر سادے سیدھے انداز میں اگر دیکھیں تو یہ ناممکن سی بات ہے آج کے سائنسی دور۔ اچھا ایک بات ہے یہ بات، اور اسی طرح اس نے دعوے کیسے کیے؟ کیا کہا؟ میچ محمد کا بروز، نبی میچ، نبی محمد، محمد جو بول رہی تمہیں، محمد کیا بھی نہیں، میچ محمد ہو، وہ جو محمد تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ظہور میں بروزی نبی میں محمد کے ساتھ ہی چاہا، جبکہ حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں ہوشیار رہنا، قیامت کے قریب 30 کے قریب دجال آئیں گے، 30 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، اور اس میں کا ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، الا یزعم کلہم انہ نبی لا نبی بعدی۔ میرے 30 کذاب دجال آئیں گے اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اچھا مرزائی کیا بولتے ہیں؟ یہ حدیث کو کیا کوٹ کرتے معلوم؟ میں جیسے بتایا یہ لوگ بحث کرنے میں ایکسپرٹ بنتے، انہوں کیا جواب دیتے معلوم اس حدیث کا؟ اللہ کے نبی اس حدیث میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی کیا بولے؟ 30 دجال آتی، 30 نبیاں آتی میرے بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ انہیں مرزا بھی کیا بولتا ہے، ان کے چیلے چپٹے کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی 30 نہ بولے سو، 30 نہ بولے سو، 30 کے بعد کا میں کہتا، 30 کے بعد والا میں، 30 کے بعد کا کہتا۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، ہر ایک 30 میں سے ہر ایک دجال ہے، وہ معمولی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں، بلکہ اس دنیا میں اس کا ایک اثر ہوتا، بڑا ہیڈ بنتا، بہت بڑا ویلن بنتا، بہت بڑا ڈاکو بنتا، نبوت پر بہت بڑا ڈاکہ ڈالنے والا، اور اس کے فالوورز بہت زیادہ پھیلتے۔ ایسے دجالوں کا ذکر کیا، 30 دجال آتے۔ ہمیں عام طور پر کانا دجال سنتے نا، کانا دجال آتے۔ اللہ کے نبی کیا بتا رہی اس حدیث میں؟ 30 دجال آتے ہیں ایسے۔ دجال کے معنی کیا؟ دھوکہ دینا، ایسا دھوکہ دینا، ایسے شاطرانہ انداز میں دھوکہ دینا، سامنے والے کو عقل کام نہیں کرنا، کنفیوز ہو جانا انہیں، اسے دجال بولتے، اسے دجال، انہیں ایسا کرا ہے بہت سارے اس میں۔ اور اسی وجہ سے انہیں جب یہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا کیا، اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، ان کا حافظہ، ان کی یادداشت، ان کی عقل، ان کی منطق، ان کا فلسفہ، ان کا بات کرنے کا انداز، مناظرے میں ڈیبیٹ میں رہنے کا، اللہ اکبر، ان کو امام المناظرین کہا گیا۔ امام المناظرین، ڈیبیٹ کرنے میں ان کا مثال نہیں تھا، ڈیبیٹ کرنے میں، مناظرہ کرنے میں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے زبردست فتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد پیدا کیا۔ مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کی یہ بھی بہت بڑے عالم گزری، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ دونوں مل کے مقابلہ کرتے تھے۔ عام طور پر جب بھی جلسے ہوتے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ قادیانیت کے اوپر بولتے، اور یہ ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ مہدی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، وفات مسیح یا حیات مسیح، اس پر لوگوں کو سمجھاتے، ایسا جلسے منعقد کر کے کام کرتے تھے۔ ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد بنایا، مجدد تھے گویا، وہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ گویا مجدد تھے۔ مجدد کے معنی کیا؟ جب کوئی فتنہ، بڑا فتنہ پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ایک بہت بڑے عالم کو پیدا کرتا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس دور میں بہت سارے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن سب پر بھاری، سب سے بڑھ کر خدمت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور کئی بار مناظرے ہوئے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اور مرزا کے چیلے چپٹوں کے مناظرے، ڈیبیٹ ہوئے۔ ہر بار جب بھی مناظرہ ہوتا، یہ لوگ جا کے مسلمانوں کو کنفیوز کرتے، مسلمان پریشان ہو جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام میچ بولتا، عیسیٰ آنے والے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ان کی بات، مہدی آنے والے، وہ آ گیا، میچ ہوگا دار، میچ بول کے ایسا غلط فہمیاں، حدیثوں کو بگاڑ توڑ کے جو بھولے والے لوگ رہتے ان کو یہ کرتے۔ ہر بار مسلمان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے تھے اور ان کو بلاتے تھے، اور
حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جب بھی جاتے ان کو لاجواب کر دیتے، لاجواب کر دیتے۔ کئی ایک مناظرے ہیں جس کے اندر ان کا نام سن کے قادیانیوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی، صرف نام سن کے۔ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مناظرے میں مناظر فکس ہے بولے تو انہوں کیا کہ بہانہ بنا بھاگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہیبت رکھا تھا اور ایسے بات کے یہ تھے، ایک ہی قادیانیت کے تعلق سے ایک ہی نہیں بلکہ کسی بھی جماعت سے کسی بھی بات پر عیسائیوں کے خلاف اگر مناظرہ ہوتا تو ٹھہرتے، اللہ اکبر، عجیب و غریب انداز سے مناظرہ کرتے۔ آریوں کے خلاف کرتے تو عجیب و غریب انداز سے۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی پر، ہر بڑے فتنے کے موقع پر ایسے عالموں کو اللہ تیار کرتا۔ ایک مرتبہ دیکھو آریوں کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا۔ دیکھو کیسا حافظہ تھا، کیسا اللہ تعالیٰ بلا کی فلسفہ اور بلا کی منطق حضرت ثناء اللہ امرتسری کو دیا تھا۔ ایک بار آریوں کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بات آتی، مقابلہ ہوتے رہتا۔ مسلمان پورے مل کے مسلمانوں کی طرف سے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کیا کرتے، مناظر متعین کرتے۔ اب انہیں آریہ والا جانتا نہیں کہ ثناء اللہ امرتسری معمولی انسان نہیں ہے، چٹکی بھر میں مناظرے کو جیت کو مجھے ہراک چل جاتا بول کو انہیں کیا کرتا، جتنے دیگر مسلک والے حنفیاں کے، بریلویاں کے اور دوسرے جماعت والے ان کو کافر بولے رہتے۔ اب چلتا اتنا اہل حدیثاں کو بریلویاں کافر بولتے، تبلیغیں کافر بولتے۔ ایسا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو چونکہ اہل حدیث تھے یہ، دوسرے مسلک والے کافر بولے رہتے۔ وہ فتوے سب جمع کر لیتا ہے، انہیں اسٹیج پہ آ کے پوری لسٹ کاٹتا، کون میرے خلاف مناظرہ ہے، میرے مقابلے میں کون مناظرے کے لیے آیا، ثناء اللہ ہے۔ ارے یہ تو کافر ہے، یہ تو ثناء اللہ کافر ہے، میں کافر سے مناظرہ نہیں کرتا۔ دیکھو تمہارے مسلمانوں میں سے فلاں فرقے کے لوگوں نے فلاں نے ان کو کافر کہا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، پوری پبلک ہے، ہمیں اور آپ رہتے کیسا کرتے ہیں؟ دیکھو انداز کیسا ہے ہمارے اکابرین کا، بھڑکتے نہیں۔ مجھے کافر بولے کیا جی، میں اتنا خدمت کر رہا ہوں، اتنے کتاباں لے کیا مجھے بہت نہیں، کچھ بھی بھڑکتے نہیں، کچھ بھی ہوتے نہیں، خاموش بیٹھے، اس کی پوری بات ہو جاتی۔ اب مولانا کو بولنے کا موقع آتا، اٹھ کے کیا کرتے، لوگوں آپ نے جیسا کہ سن لیا میرے خلاف کافر ہونے کا فتویٰ ہے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب میں مسلمان ہو گیا، چلو مناظرہ کریں گے۔ انہیں پسینہ ہو جاتا، کئی دنوں سے کوشش کر کے آیا تھا ان کو ہرانا بول کے، ایک سوچ لے کے آتا ان کو کیسا تو بات کرنے دینا نہیں، ان کو بات کرے گا تو میں ہار تو معلوم تھا۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب و غریب تھی۔ ایک آریہ کا کیا بولتا، بات کرتے کرتے، ارے تمہارے مذہب میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، کیا یہ ماس ہر ایک ماس، کیا سور کیا گیا کا تھا، کیا بولتا، ماس ہر ایک ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا، مطلب کیا تمہیں گوشت وہ گوشت کھانا نہیں کہتے، یہ گوشت کھانا نہیں کہتے، گوشت سب بھی ایک کچھ، سور کا بھی گوشت، گئی کا بھی گوشت ایک کچھ نہ ہوتا اگر تو بولتے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے، ناری سب ایک ناری، کیا چورو کیا میاں کہتے، کیا بولتے، عورت ایک کچھ، کیا چورو کیا ماں، دو بھی ایک کچھ نہ، عورت ایک۔ اگر ایسا بولے گوشت ایک کچھ بولے تو عورت ایک کچ، جورو بھی ماں بھی ایک کچ، کیا آگا تو سوال کرنے کے لیے مبہوت ہو جاتا ہوں، خالی مختصر انداز میں جواب دیتے۔ یہی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ حضرت کا مقابلہ ہوتا، ایک زبردست دلچسپ مناظرہ کیا ہوتا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی مقابلے کے لیے آتا، نبوت کا دعویٰ کرتا، میں نبی میں رسول بولتا۔ سورہ صف میں ایک آیت ہے، آیت کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں یہ آیت ہے۔ اس میں کیا آیت ہے، انہیں پڑھتا، میں نبی، میں اللہ مجھے نبی بنایا، میرا نام غلام احمد قادیانی بولتا، ٹھہر کو لوگوں کے سامنے، میں نبی ہوں، اللہ مجھے نبی بنایا، میرا نام احمد ہے۔ دیکھو قرآن کے سورہ صف میں آتا ہے، سورہ صف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ تو حضرت شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو جب بولنے کا موقع آتا، پوچھتے قرآن میں تو احمد کا لفظ آیا، تمہارا نام غلام احمد نہ، پوچھتے کیا بولتے، تمہارا نام غلام احمد نہ، تو انہیں کیا بولتا، دیکھو بات اصل صوفیاں کے پاس جیسا تصور ہے، انہیں مذہبی طور پر حنفی تھا، انہیں کون، یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اور صوفیت کے پوری باتیں لے کے انہیں کیا کرتا، پورا اسی کا چربا نکال کو نبوت کا دعویٰ کرتا گیا، حلول کا، وحدت الوجود کا، یہ صوفیہ کے پاس وہ نظریہ، یہ اس کا معجون مرکب لے کو نبوت کا دعویٰ کرتا۔
لوگوں کو انہیں کیا باور کراتا؟ انہیں لوگوں کے سامنے بولتا دیکھو اصل میں بات کیا ہے، میں احمد کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اتنا کرا غلامی کرتے کرتے میں احمد کے مرتبے پہ پہنچ گیا، بولتا غلام احمد میرا، اب وہ غلام نکل گیا، اتنی خدمت کیا، اتنی وفاداری کیا کہ احمد غلام نکل گیا، احمد ہے وہ احمد جو قرآن میں سورہ صف میں ہے، وہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہی احمد میں ہی کہتا۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بولتے میرا نام کیا پوچھتے؟ اسے کیا پوچھتے؟ میرا نام کیا؟ اب نے بولا سب پبلک کے سامنے، ڈیبیٹ جو بولتے نا، خاموش کرانا سامنے والے کو، اسے ڈیبیٹ بولتے۔ مناظرہ جو بولتے سامنے والے کو چپ کرانا، لاجواب کرانا، وہ مناظرہ۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بولتے میرا نام کیا پوچھتے؟ انہیں بولتا ثناء اللہ تمہارا نام کہتے، تمہارا نام کیا؟ ثناء اللہ۔ اچھا ثناء اللہ میرا نام، دیکھو میں بھی اللہ کی اتنی ثنا کرتے 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 ایسا ہوا ثنا اللہ، اللہ کی ثنا کرتے کرتے میں بھی کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا۔ اب انہیں بولتا ہاں اللہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ میرا رب کہاں کرے تمہیں کہتا ہے، میرا رب کہاں کرے، میں نبی ہوں۔ اب بولتے ہیں ارے بیوقوف، میں اللہ تو احمد، میں کب بھیجا تجھے؟ کہتے میں اللہ تو بھیجتا سب نبی کو، رسول کو کون بھیجتے؟ اللہ بھیجتے۔ میں کب بھیجا تجھے؟ میں اللہ ہو گیا تو احمد ہو گیا، میں بھیجا تجھے کیسا ہے؟ آپ پوچھتے ہار جاتا۔ بھائیو عجیب و غریب کمال مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو غرض ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلوں چپٹوں کے ساتھ برابر مقابلہ کرتے تھے، برابر لکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنا بیزار آ گیا تھا، اتنا بیزار آ گیا تھا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی کیا کرتے تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے علاوہ بھی دوسرے جماعت کے علماء وغیرہ بھی لکھتے تھے، لیکن جتنا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا دوسرے کوئی نہیں۔ ایک جگہ پر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں مجھے جتنا معلوم ہے، جتنی گہرائی سے میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، قادیانی کا بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں جانتا قادیانیت کیا ہے، اتنا جانتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم انہوں خود بولتے ہیں کہ ثناء اللہ قادیانیت کے بارے میں جتنی معلومات رکھتا ہے، اتنی معلومات حاصل کرنے کے واسطے ہم نے 30 سال لگتی بولتے۔ ابھی یہ فرقہ شروع ہو گیا تھا، اتنی معلومات رکھتے تھے اور برابر لکھتے تھے۔ مولانا ایک جگہ پر لکھتے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تعلیم مرزا کی تعلیمات، ایک کتاب ہے مولانا ثناء اللہ کی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر یہ کتاب کوئی پڑھ لے اس کے بعد قادیانیوں سے بات کرے تو وہ جیتے گا انشاءاللہ، ایسا بول۔ اور اس کے اندر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واقعی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کتاب میں زبردست ان کے تناقضات کو جمع کیا، الٹی چیزیں، کوئی سی بات بولا تو بھی مرزا اس کا الٹا ہوتا تھا۔ میرا بچہ پیدا ہوتا، اب پیدا ہونے کے بعد یعنی کیا، انہیں نبی بنتا میرے بعد، انہیں بڑا بنتا، انہیں دین کو سنبھالتا، بچہ یہ ہوتا، بچہ مشکل سے پیدا ہوا جری دینا کے بعد مر گیا، کوئی سی بات بولا تو بھی اس کا الٹا ہوتا تھا، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے، انہیں بیماریوں کا انسائکلوپیڈیا، بیماریوں میں چیمپئن نمبر 1، ایسی بیماریاں سر سے لے کر پیر تک عجیب و غریب بیماریاں، وہی کسے بولتا معلوم انہیں؟ وہی کسے بولتا معلوم؟ انگریز آنے کو، انگریز آتا تھا اس کے پاس، انگریزا باقاعدہ کٹ پہننے کو، وائٹ ہو کو، وہی جبرائیل بول کے قرآن میں آتا، لیکن انہیں کیا بول کو مذاق کرتا، ٹیچی نبی، وہی اس کا نام کیا ہے، ٹیچی ایسا بولتا۔ اتنے واہیات، اتنے بیکار باتیں ہونے کے باوجود یہ پھیلتا جا رہا۔ اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ آج قادیانیت کتنے ملکوں میں ہے معلوم آپ کو؟ کتنے ممالک میں ہے؟ 204 ممالک میں ہے۔ کتنے ممالک میں؟ 204 ملکوں میں نیٹ ورک ہے ان کا نیٹ ورک ہے، باقاعدہ طور پر یہ کام کرتے جا رہی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر انگریز کا اور یہودیوں کا اور باقاعدہ دشمنان اسلام کا، مستشرقین کا باقاعدہ پورا سپورٹ ہے اسے، باقاعدہ طور پر، اور باقاعدہ ان کا کیا ہے، چینل ہے باقاعدہ MTA مسلم TV احمدیہ۔ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان کیا کر رہی ہیں؟ اس کا دفاع کر رہی ہیں، لیکن دفاع کرے اور حکومتی پیمانے پر ان کو کافر قرار دیے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، تقریباً سب ممالک، مسلم ممالک، ہندوستان میں بھی جگہ جگہ پر ان کو کافر بول کے گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات ہوئے،
پورے اتنا احتجاج کرے اتنا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ باقاعدہ حرکت میں ہیں، متحرک ہیں، کام کرتے جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں ایک چیز، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات ہے، یعنی قادیانی متنبی مرزا غلام احمد نے 15 اپریل 1907 کو مباہلے کا اشتہار شائع کیا۔ مباہلہ بولے تو بدعا، جب انہیں اعلانات کر رہا تھا تو اس موقع پر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لوگوں کو بتاتے تھے انہیں دجال ہے، انہیں جھوٹا ہے، انہیں مفتری ہے، انہیں بگاڑ بے کر رہا، انہیں لوگوں کو گمراہ کر رہا، انگریزوں کا پورا لوگوں کو شیئر کرتے تھے، اور لوگ پورے اس کے جو جاتے تھے مجلسوں میں توبہ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں پڑھ کے، ان کے تقریریں سن کے آخرکار انہیں تنگ ہو جاتا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آخر میں انہیں کیا کرتا، ایک اشتہار لکھتا، خط لکھتا، کیا بول کو لکھتا، عنوان اس کا کیا رہتا، مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ۔ بہت تنگ آ گیا، میں بہت لکھے انہوں میرے بارے میں، بہت مجھے بدنام کرے، کیا بول کو لکھتا ہو، مولوی ثناء اللہ نے مجھے بہت بدنام کیا، میرے قلعے کو گرانا چاہا وغیرہ، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ کیا بولتا ہے آخری فیصلہ بول کے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب میرے پاس ہے، انہوں خود اس میں بھی جو ہے وضاحت کرے ہیں، اور انہیں خود لکھ کے کیا بولتا، میں آخر بار اتنا تنگ آ گیا میں تمہارے سے، لکھ لو میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے، اے اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں، میں عیسیٰ بول رہا ہوں، میں مہدی بول رہا ہوں، اپنے دعوے میں میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر ڈال۔ اگر ثناء اللہ اگر اپنے بات میں یعنی کہ میں جھوٹا ہوں جیسا بول رہی ہوں، اگر انہوں سچے ہیں تو ان کو باقی رکھ، اگر نہیں ثناء اللہ جھوٹے ہیں تو ثناء اللہ کو میری زندگی میں عجیب و غریب بیماریاں دے کے، تعاون، حیضہ وغیرہ کی بیماریاں دے کے ہلاک کر ڈال۔ تعاون، حیضہ وغیرہ بولے تو کیا معلوم، الٹا بھی آنا، پیچھے سے بھی آنا، سمجھ میں آ رہا، انٹرنل ایکسٹرنل دو بھی، اندر بھی باہر بھی، امپورٹ ایکسپورٹ دو بھی ہونا، اندر سے بھی نکلنا، باہر سے بھی نکلنا، سمجھ میں آ رہا۔ انہیں کیا بولتا، ایسے بددعا کرتا اور بولتا یہ الہام میرا، یہ الہام نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے اور میں دعا کر رہا ہوں میرے مالک سے۔ چنانچہ مرزا صاحب 26 مئی 1907 کو چل بسے، یعنی اس مباہلے کے 1 ماہ اور 10 یا 11 دن بعد، 1 مہینہ 10 یا 11 دن کے بعد انہیں کیا ہو جاتا، مر جاتا، اور مرنے کی کیفیت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں لکھ کر ہے، خود اس کی کتابوں میں لکھ کر ہے، روحانی خزائن اور اس کی دیگر کتابیں خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد انہیں خود لکھتا ابا کی، اور اس کی بیوی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی انہیں بھی بیان دیتی، کیا بول کو حضرت کو کیا مرنے سے پہلے 10 تارے تھے، پیخانہ آ رہا تھا، پیخانے پر پیخانہ آ رہا تھا، جا کو لیٹرین میں جا کو بیٹھنے سے پہلے بھی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی تھی، رات کو اٹھ کو میں بار بار پیر دباتی تھی، رات میں اٹھ کے میں کیا کرتی تھی، بار یہ کرتی تھی، آخر کار ایک زور کا دست آیا، اس کے بعد حضرت کیا ہاتھ لیٹرین بنائے، لیٹرین کے اوپر ہی پڑ کو مرے۔ دیکھو ایک نقشہ ایسا ہے، لیٹرین میں کیا کرا انہیں، مرزا غلام احمد قادیانی لیٹرین کے اوپر ہی کیا ہو گیا، مر گیا۔ نبی رسول جہاں مرتا اسے کیا کرتے، وہیں پر دفن کرتے، یہ قانون ہے نبیوں کا، رسولوں کا، اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر جہاں مرتے، جس جگہ میں مرتے وہیں پر۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی گئی، ہمارے نبی جس کمرے میں انتقال ہوئے، عائشہ کے حجرے میں تھے جہاں انتقال ہوا، وہیں پر بنائی گئی۔ یہ ملعون کہاں مرا ہے، لیٹرین میں مرا، اس کی خبر حق بننا تھا نا، نہیں بنائے، باقاعدہ طور پر اسے دوسرے جگہ پر منتقل کرے۔ اور ایک دوسری بات کیا ہے، ایک غور کرنے کی بات، آپ لیٹرین کو جاروں بولتے نا، لیٹرین کو جاروں بولنے کے بجائے ایسا بھی بول سکتے، میں دفتر قادیان کو جاروں بول سکتے، دفتر قادیان، یہ کیا ہے، یہ دفتر قادیان ہے، گویا یہاں انہیں مرا۔ تو غرض مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ لکھا تھا کاذب مرے گا پیشتر، لکھا تھا کاذب مرے گا پیشتر، کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا۔ لیکن اس کے بعد شیر پنجاب، فاتح قادیان، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس مباہلے کے، اس بددعا کے 40 سال بعد تک، 40 برس تک حیات رہے، باقاعدہ حیات رہے، زندہ رہے، 40 سال تک زندہ رہے۔ انہیں بددعا کرا، کون سچا ہے انہیں زندہ رہنا، جو جھوٹا ہے انہیں مرنا۔ انہیں 1 مہینے میں مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک رہے اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ اس کے جو چیلے چپٹے تھے قادیانی، ان کو زبردست ان کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، اور
تقریباً قادیانیت کے خلاف مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی 36 کتابیں ہیں، اور ایک ایک کتاب بڑی جاندار ہے. یہ پڑھ کے اگر مطالعہ کرے قادیانیت کا زبردست مقابلہ کر سکتا ہے کہ انسان. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو غرض ہے کہ ہمیں آج کے دور میں سوچنا ہے. یہ لوگ باوجود اس کے شکست کھانے کے، باوجود اس کے ہونے کے، یہ لوگ ہیلے بہانے سے دجل اور مکاری کرتے ہوئے دنیا میں پھیلتے جا رہے اور لوگوں کو الٹا سیدھا جو ہے بتاتے. اور ان کو پہچاننے کا ایک طریقہ، عام طور پر جب قادیانیت کے بارے میں بات کرتے نا لوگ ایک سوال کرتے، ان کو پہچاننے کا طریقہ کیسا ہے؟ قادیانی یہ قادیانی ہے بول کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے معلوم؟ قادیانیت کو پہچاننے کا جب بات کرتے آپ، انہوں کیا کرتے؟ ٹوپے ایسا پہنتے، ابھی لمبی پہنتے. ابھی ہمارے پاس کیسا کون ذرا لمبی ٹوپی ڈال کو ذرا اچھا لمبا جبہ کڑلی استری کر لے کے آگے تو ارے کیا بڑا عالم آ رہے تھے. ایسا ہمارے پاس معاشرہ ہے نہیں. انہوں کیا کرتے؟ اکثر و بیشتر اچھے لمبے ٹوپے ڈال کے اچھا باقاعدہ بن سور کے آتے، ایسا یہ انداز میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو ان کو پہچاننے کا سب سے پہلا طریقہ کیا؟ ان کو اگر دیکھیں گے جب بھی بات کریں گے مہدی کے بارے میں شروع کرتے ٹاپک. پہلے قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیثوں میں بول کے ہیں کہ مہدی آنے والے، جب فتنے زیادہ ہوں گے، فساد زیادہ ہوں گے اور ہر طرف قتل غارت گری خون فساد ہوگا تو مہدی آئیں گے. اللہ کے نبی بول کے اصلاح کریں گے. وہ انہوں کیا کرتے؟ دیکھو حالات دیکھو کیسے ہے، حالات کیسے ہے، غور کرو حالات ایسے ہے کیا نہیں بول کے ایسا ڈالتے لوگوں کو. ٹھیک ہے، ایسا ڈالتے پھر عیسیٰ کب آئیں گے؟ مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کے نبی بول کے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے جو بگاڑ ہے وہ سب کو ختم کریں گے. یہ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے تو انہوں کیا کرتے؟ اسے شروع کرتے، اسے لے کے لوگوں کے درمیان بات پھیلانا، بات رکھنا شروع کرتے. اچھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ایک اور حربہ کیا، ان لوگوں کی اور نشانی کیا؟ یعنی یہاں پر دیکھو اسلام کے لبادے میں اچھا جبہ شریف ٹوپی پہن کے بہت سے خریوں کے پاس، دیہاتوں کے پاس، مثال طور پر یادگیر یہاں آپ کے کرناٹک کا علاقہ، یادگیر کے پاس ہندوستان کا دوسرا مرکز، ان کا ہندوستان کا پہلا مرکز کیا؟ قادیان. دوسرا فنڈ پیسہ، اتنا پیسہ آتا کہاں آتا؟ یادگیر. وہاں سے سپلائی ہوتا، ڈسٹریبیوٹ ہوتا پورا خریان کو. طریقہ کیا ہے ان کا؟ جبہ شریف ٹوپی پہن لے کیا کرتے یہ لوگ؟ اچھا جا کو کھیڑیں کے پاس جا کو اچھا زبردست بریانی ڈلیاں گلیاں پکا کھلا کو. اچھا پہلے کھلاتے، کھلانے کے بعد ہلو بات رکھتے. کھیڑے والے کیا معلوم ہوتا ہے کیا کھلائے نا مسلمان، انہوں کیا سمجھتے؟ فرق معلوم نہیں ہوتا ان کا. داڑیاں دیکھو، ٹوپیاں دیکھو، جھبے شرائیاں دیکھو، ایسا ہو جاتے. عام طور پر اب جدید یہاں ایسے علاقوں میں کھریوں میں یہ ہو رہا یہ. اور اس کے بعد یہ رکھتے. اس کے علاوہ ان کی اور پہچان کے لیے ایک کیا ہے؟ قادیانی آپس میں پہچان کے لیے انگوٹھی پہنتے جس پر قرآنی آیت علیہ اللہ بکافٍ عبدہ ہوتی. انگوٹھی رہتی، انگوٹھی پہنتے قادیانی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لینے کے لیے. ٹوپیاں پہنی سبے کری، انگوٹھی میں کیا کرتے؟ ایک آیت لکھو آپس میں پہچان کے لیے، ایسا ہی کرتے. آیت کیا؟ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ. اس کے علاوہ ایک اور پہچانی قادیانیوں کی ہے، مرزائی جماعت کے سربراہ، یعنی قادیانی جماعت کے سربراہ بڑے، ان کے پاس خلافت چل رہی ہے. مرزا غلام محمد قادیانی نبی تھا بولتا نے، میچ کیا تھا؟ نبی تھا بولتا. اب اس کے بعد خلافت چل رہی ہے. اب کا تھا جیسے ابو بکر عمر، اللہ اکبر، کتنا ذلیل کر رہا، کتنی توہین کر رہا، رسول اللہ کی توہین، صحابہ اکرام کی توہین، خلافت راشدین، خلافت راشدہ، ان سب کی توہین کیسا کر رہا؟ خلافت چل رہی ہے اب ان کے پاس. اب کتنا خلیفہ معلوم ان کے پاس؟ خلیفۃ الخامس خلیفہ چل رہا، مرزا مسرور احمد اس کا نام. کیا ہے؟ ان کا سربراہ جو خلیفہ بنتا انہیں پوری داڑھی چھوڑتا آنے. ٹھیک ہے، پوری داڑھی چھوڑتا اور سر پر کیا کرتا؟ امامہ باندھتا، امامہ پگڑی باندھتا انہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے جو مرزائی رہتے ان کے انہوں کیا کرتے؟ جنہ کام پہنتے. وہ جو جنہ ٹوپی رہتی نا، لمبی ٹوپی ایسا پہنتے. اور کٹنگ داڑھی کیسی رہتی؟ فرنس رہتی عام طور پر. اکثر و بیشتر قادیانیوں کو ایسے ہی دیکھا گیا. ایک اور یہ لوگوں کیا کرتے رہتے؟ عام طور پر جب بھی بات کرتے آپ تو شیعہ سنی یہ جو آپسی فرقے ہیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان فسٹو سے چھڑتے، بار بار اسے لاتے. بات میں بات کر رہی ہیں آپ، شروع کرے تو کیا کرتے؟ ارے دیکھو بھائی کیا فسادات ہے، کوسا جماعت بچکو ہے، کوسی جماعت آج بچکو ہے جو کیا نہیں ہوئی، کیا نہیں، جو کافر نہیں بولتی. ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر بول رہی.
ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا، اتنا فساد ہے، اتنا شور ہے، اتنی قتل ہے، اتنی غارت گری ہے، ایسا بول کے لوگوں کو کیا کرتے، جھانسا دیتے، ارے ہونر ہے، ان کو جمتا نہیں، ان کو جمتا نہیں۔ اب ایسے وقت میں کیا اللہ ایسا چھوڑتا کیا؟ اللہ رحم نہیں کرتا کیا؟ اللہ کی رحمت نہیں آتی کیا؟ ہاں آتی، اس کے واسطے آگے رحمت۔ کون ہے وہ؟ مرزا غلام محمد قادیانی، اور ان کے اس میں آ جاؤ، پیسفل جماعت ہماری کیا۔ اور لوگوں کو سیاست دانا کو، بڑے بڑے سیاست دانا کیا کرتے، بڑے بڑے ان کے پاس جا کو ہلو بولتے، پیسفل مسلمس ہمیں، باقی دوسرے ٹیررسٹ مسلمس، ہمیں کیا پیسفل، الٹا چور کوتوال ڈانٹے گئے سرکار۔ خریف میں منموہن سنگھ جب تھا تب کی تصویریں میرے پاس ہے، منموہن سنگھ کو جا کو یہ قادیانیہ پورے جا کو گفٹ دے کو بول رہی ہمیں پیسفل مسلم، دنیا میں پیس کو عام کر رہی، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے باقاعدہ یہ لوگ یہ کرتے۔ اسرائیل میں ان کے قادیانیوں کے بڑے بڑے لوگ باقاعدہ طور پر ورک کر رہی، کام کر رہی، زبردست فنڈ آتا ہے ان کو اسرائیل سے، جہاں مسلمانوں کو مار کو ستارا ہو وہاں سے باقاعدہ پیسہ آتا، فنڈ آتا۔ لیکن ہر وقت کیا ہے، ٹوپی پہنیں گے، داڑھی رکھیں گے، نام مسلمانی بولیں گے، اپنے ادارے کا نام مسجد رکھیں گے، اپنا اس کا نام ہمیں جیسا کر رہی نا ویسا کریں گے۔ ہمارے صف میں گھس کو ہم نہ بگاڑ ڈالنے کی ان کی ترکیب دنیا بھر میں چل رہی، ہمیں اگر کوشش نہیں کرے، ہمیں ان کے لیے مقابلے کے لیے کچھ بھی حرکت نہیں کرے، یقین جانو دیکھو اب نہیں تو ہمیں بچے تو بھی ہماری نسلیں، آگے آنے والے بچے کیا ہوں گے، اس سے متاثر ہوں گے۔ ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت میں آنا، کچھ نہ کچھ ہمیں کیا کرنا، حرکت میں آنا۔ یہ لوگ باوجود حکومت عدالتیں ان کو کافر بولی، یہ لوگ حرکت میں ہیں، کام کر رہی، باقاعدہ ورک کر رہی، مسلسل ورک حرکت میں ہے۔ اور ان کے یہاں ایک عورتوں کا بھی حلقہ، عورتیں کیا کرتے، برقع پہن کے باقاعدہ طور پر نقاب تھوڑی ٹھٹی کے اوپر یا ناک سے نیچے رکھتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے، عورتیں ان میں، عورتوں میں جا کے عورتوں میں ان کی لجنہ اماء اللہ، ان کی عورتوں کی ایک تنظیم ہے، قادیانی عورتوں کی، عورتوں میں جا کے راشن سپلائی کرے، کھانا سپلائی کرے، جیسے عیسائیوں کی پالیسی ہے نا ویسا کرتے، کھیڑوں کے پاس، ابھی کشمیر میں ایسے جگہ جاتے، جا کو برقع پہن لیں گے، ہمیں کیا سمجھتے، ارے برقع پہن لیں گے نا ہمارے مسلمان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھتے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، اللہ کی توہین کرتے، اور باقاعدہ طور پر ایسا کر رہی۔ ہمیں اس کے لیے چوکنا ہونا ہے، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے پہچان والوں کو، ہمارے دور اطراف و اکناف میں جو پھیلے، ان کو سب کو کیا کرنا، آگاہ کرنا۔ ایک ایسا ہے جب عیسیٰ کے بارے میں بحث چھڑے، جب مہدی کے بارے میں بحث چھڑے، جب مسلمانوں کے فساد آپس میں جماعتوں کے بارے میں بار بار بول رہا ہے، وہ کوئی سی جماعت کافر نہیں ہے، وہ ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر بول رہی، ایسا چھوڑے تو ہوشیار ہونا، ایسے موقع پہ ہوشیار ہونا، اور باقاعدہ جو مستند عالم رہتے یا محلے کے امام صاحب رہتے ان کی طرف رجوع ہونا، اور رجوع ہونے کے لیے بولنا، ہمارے جو رشتہ دار وغیرہ رہتے ان کو آگاہ کرنا، آگاہ کرنا۔ آج کی تاریخ میں یہ لوگ باقاعدہ طور پر جدید وسائل، جتنے جدید وسائل ہیں باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں۔ الفضل بول کے ان کا ایک کیا آتا، ان کا ایک اخبار آتا، اور اسی طرح بدر بول کے ایک اخبار آتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور MTA ان کا ایک چینل آتا، یہ سب ہے نہیں کیا یہ لوگ استعمال کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح موبائل میں واٹس ایپ استعمال ہوتا نا، اس میں فیس بک میں جتنے ذرائع ہیں سب، اس کے علاوہ کھیڑے ہیں جہاں لائٹ نہیں، جہاں کنیکٹ نہیں، جہاں بسہ برابر جاتے نہیں، جہاں روڑا برابر نہیں رہتے وہاں پر بھی جاتے۔ اور اس سے بڑھ کر بتاؤ میں، مسجداں رہتے، مسجد میں جا کو امامہ ملتے نہیں، آج جلدی امامہ ملتے نہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھا رہی، کئی سالوں تک امامت کر کو پکڑے گی یہ لوگ، کئی سالوں تک، سمجھ میں آ رہا، کئی سال تک یہ لوگ ہے نا امامت کرتے، خالی مسجداں رہے کھیڑوں کے پاس، خاص کر کو لوگوں کو معلوم نہیں، ارے کون کیا کہ ذرا اللہ اکبر بولا تو بس باغ تو بول کو بولتے لوگ، ایسے جگہ جاتے فری امامت کرتے ہوں گے، ان کو فنڈ کہاں سے آتا، وہاں سے آتا، قادیان سے آتا، باقاعدہ طور پر فری امامت کا جھانسا دیکھو وہاں یہ کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا، اگر ہماری پہچانت ہے، کام بھی ہے، تو اگر انہیں جو بول رہا اس کا طور طریقہ، اس کے باتوں سے یہ ذرا بھی یہ ہوا، فوراً معتبر جو علماء رہتے قریب میں اویلیبل رہتے ان سے رجوع کرانا۔ یہ کیا ہے شخص، یہ ساحلی آندھرا میں بہت زیادہ ایسے قادیانی پکڑے گئے، کیسے مسجدہ میں جا کو فری امامت کرتے بول کو رہے، ایک 16 سال تک امامت کرتا تھا، 4 سال تک، 6 سال تک امامت کرتا تھا، معلوم اتنی کسی بھی انہیں قادیانی بول کو، ایسا ماحول بنا لے کر تھا، انہیں ایسا ماحول بنا لے تھا کہ لوگ اسے چھوڑنے، یہ نہیں لوگوں کا دل جیت کو، کھیڑے گاؤں میں ٹی وی نہیں، ٹی وی رکھ کو بتا ڈالتے ہیں،
ٹی وی کا ذرا پروگرام دکھا، ارے ٹی وی یہ تو لوگ پوری ہو جاتے. ابھی چند دنوں پہلے کھیڑوں میں تو اور تھا، اب تو ذرا یہ ہے. ایسا جو چیزیں استعمال نہیں کرتے ایسا. اور جو نیا قادیانی بنتا اسے فوراً کیا کرتے انہوں، فوراً اسے لے کے اس کا بک کرا کے اسے ٹور پلیسز پہ لے جاتے. ایسا لے جاتے اسے جنت دکھا ڈالتے دنیا میں. دلی لے جا کو دلی کے اچھے اچھے ٹورسٹ پلیس ہیں نہیں ایسا بتاتے ہوئے پورا دلا کو اسے اچھا کھلا کو اچھے ٹورسٹ پلیس یہ بتا کے کیا کرتے وہاں لے جاتے، قادیان لے جاتے. لے جا کو دیکھ بھائی یہ مکہ، یہ بیت المقدس، یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ چھنی کا یہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب کے دور کی، یہ محمد ہی چھنی کا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے. یہ سب چیزوں سے ایک عام آدمی، ایک عام جاہل کیا ہوتا، یہ ہوتا. اس لیے ہمارا طریقہ کیا ہونا، ہمیں آگاہ کرنا، ہمیں ہوشیار کرنا. ٹھیک ہے، تو میری یہ کیا ہے، اس تعلق سے ہے نا ہمیں اور بھی کام کرنا ہے. اس تعلق سے، قادیانیت کے تعلق سے، یہ لوگ مسلمان، اسلام، قرآن، حدیث ہمارے نامہ استعمال کر کے کام کر رہی. اگر یہ لوگ اپنا مذہبی الگ بولتے ہمیں خاموش ہوتے. عیسائی کرچنا کا لے بھائی کا تو خاموش رہتے تھے. اچھا ہندو ان کا الگ ہے لے بھائی کا بول کو یہ کرتے تھے. لیکن انہیں کیا کر رہا باقاعدہ مسلمان بولتے ہیں. انہیں کیا کرتے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان بولتے، مسجد اپنا اس کا نام، عبادت کا نام مسجد بولتے. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی. ہماری ذمہ داری کیا ہو جاتی، بڑھ جاتی. ایسے لوگوں سے ہمیں ان کو کیا کرنا، یا تو انہوں اپنا نام ہے نا قادیانی چیز رکھنا، مسلمان اپنے آپ کو نہیں بولنا، اپنا جو طریقہ الگ ہی مذہب ان کا، سمجھ میں آ رہا. یا نہیں تو اگر انہوں اسلام کا نام لے کو بھولے بھالے مسلمانوں کو اور اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے تو یقین جانو اب ایک عام آدمی اس میں فرق نہیں کر پاتا کون سا یہ ہے کون سا ہے. دیکھو انہیں کتنے کی دعوے کرا، ان دعووں میں ایک دعویٰ کیا کرا معلوم ہے انہیں، میں کرشن بولا ہندوؤں کا پسند ہے آپ کو. انہیں کیا بولا، میں محمد، میں کرشن بولا. یہ دیکھو مرزا غلام احمد انہیں کیا بولا اپنے آپ کو، میں کرشنا ہے نہیں ہندوؤں کا، کرشنا بھی میں بولا. عجیب باتیں ایسا بول کے لوگوں کو عجیب. اس کے پیچھے سپورٹ مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا جا رہا. اور ہماری اسلامی نامہ پورا استعمال کر چھوڑنے بھی تیار نہیں اسلامی نام. اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ترکیب. اور ہر فرقے والے، ہر مسلک والے، ہر جماعت والے باقاعدہ طور پر اس کے خلاف کام کرنے تیار پورے مل کے. ہمیں جو ووٹر کارڈ یہ ہوتا، ووٹر آئی ڈی ہوتا، اس کے اندر انہوں مسلم لکھتے. مسلم لکھنے کے لائق نہیں انہوں. اللہ کی توہین کرنے والا، رسول اللہ کی توہین کرنے والا، مسجدوں کی، صحابہ کی، ہر جگہ پر انہیں اپنی شناعت اور قباحت دکھانے والا یہ کافر سے بدتر ہے. اور اپنا اسلام کا یہ کر کے عقائد کو بگاڑ رہا. انہیں مسلم لکھنے کے لائق نہیں. ہمارے سب مسلمانوں کی کوشش کیا ہونا، انہوں جہاں بھی مذہبی اس میں مسلم بول کے نام لکھتے نا، مسلم لکھنے دینا نہیں. ان کو کیا لکھنا، قادیانیت نہیں تو احمدی نے الگ ہی فرقہ، یہ الگ ہی چیز. اسلام سے اس کا کوئی نہیں. بہت سارے لوگوں کو انہوں کیا غلط فہمی دینا چاہتے، جیسے اسلام میں بہت سے فرقے ہیں نا، یہ اہل حدیث جماعت، یہ تبلیغی جماعت، یہ جماعت اسلامی، ایسا یہ ہے. انہوں کیا ہے، اسلام میں ہے کوئی حق سے قریب ہے، کوئی حق سے ذرا دور ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کو سب کو کیا کرتے، اہل سنت والجماعت میں داخل کرتے. لیکن یہ خبیثہ کیسے ہے، نبیوں کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہ سکتا بولتے ہیں. اس پر ہے نا سارے مسلک کے لوگ کیا بولتے، نہیں ہو سکتا. اہل حدیث، بریلوی، سنی، تبلیغی، جماعت اسلامی سب کیا بولتے، ایسا نہیں. آخری نبی تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. ایسا تو اس تعلق سے ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے جائیں گے. تنکے سے پہاڑ بنتا ہے، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. اگر کریں گے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر طاقت دیں گے. اور ان کو ہے نہیں کیا، سب سے پہلا کام کیا، ابھی تک یہ لوگ حرکت میں ہیں، ان کو اسلام کا یہ نہیں، اور اس کے دھیرے دھیرے اس میں آگے بڑھنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باطل جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ڈاکہ ڈالنے والا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی اللہ ہمارے اندر سکت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، وہ قوت اور وہ طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ متحد بنائے، ختم نبوت کا پاسبان اور محافظ بنائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اس میں میں جیسے بتایا آپ کو، یہ اس تعلق سے